اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا وہ ٹاپک خلافت کے بارے میں ہے کہ اسلام میں خلافت کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح کی خلافت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے بارے میں قرآن کریم میں جو احکام نازل کیے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق اپنی خلافت قائم کرنی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اسلام میں، قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ جو تمام طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بتا دیا ہے۔ پھر خلافت راشدہ کا دور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اسی طریقے سے وہ خلافت چلی ہے۔ وہ خلافت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت جو آپ نے اپنی زندگی میں دین کو نافذ کرنے کے لیے صرف کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، اس میں انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کاموں کو رائج کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں گزاریں، اس کے مطابق انہوں نے خلافت کا انتظام کیا جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ اب اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو وہ سراسر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے گا۔ تو لہٰذا خلافت کی جو حقیقت اور اس کا تصور قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں، جو طاقتیں بھی حاصل ہیں وہ سب کی سب خدا کی عطا اور بخشش ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے، اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اس لیے یہاں انسان خود مختار نہیں ہے بلکہ اصل مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اس کا خلیفہ ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اے انسان، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیا۔ لہٰذا جو بھی طریقے ہیں قرآن نے بتا دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر کے بتا دیا ہے کہ خلافت کس طرح کی ہونی چاہیے، اور خلیفہ جو بھی ہو
اس کا کردار، اس کا عمل کس طرح ہو۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دیے ہوئے اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عین عبادت ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی حکم نافذ کرتا ہے یا اس سے ہٹ کر اپنی عوام پہ اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ کر کے ان کو زبردستی منوانا چاہتا ہے تو اس پر عمل کرنا کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ عمل جو اس نے اپنی مرضی سے ہم پہ مسلط کیا ہے وہ قابل اطاعت نہیں ہے۔ اور اس جائز نوعیت کی جو خلافت ہے اس کے لیے کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک جماعت ہوتی ہے جو مجموعی حیثیت میں یہ جو اصول قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے مطابق ان کو تسلیم کر کے وہ اپنی ریاست کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کسی کا کوئی ذاتی، کسی شخصی یا خاندانی وہ موروثی یا موروثیت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی خاندان میں منتقل ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ سب کے سب مشورے سے، شورا سے فیصلے کر کے جس کو بھی آپ نے خلیفہ یا حاکم بنانا ہے تو وہ مشورے سے ہی ہونا چاہیے۔ اور اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہو جاتی ہے یا ہوگی، عوام اس کی صرف اطاعت معروف کے پابند ہے۔ برے کام اور قانون جو اللہ نے قانون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتائے ہیں اس کے مخالف اگر کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی کریں، اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے، معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے اور نہ تعاون ہے۔ تعاون اور اطاعت صرف معروف میں ہے، نیک کام میں ہے، برے کاموں میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ جو خلیفہ ہو وہ نیک ہو، بددیانت، برے فعل کرنے والا، فساد کرنے والا آپ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیک ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی گناہگار اور ناشکر کی اطاعت نہیں کرنی، اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے شورا نے کرنا ہے۔ جو بھی ریاست بنے گی، جو بھی حکومت بنے گی، اس کی تشکیل کرنے کے لیے شورا اپنے تمام معاملات کو دیکھے گی اور اہل ایمان کے باہمی مشورے سے وہ چلنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہے یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہے۔ تو جس طرح بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے ذریعے مسلمانوں کا کام آپس میں مشورے سے چلتا ہے۔ اور پھر جو بھی حاکم منتخب ہوگا ان میں وہ جو اولو الامر ہوگا، آتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تو اس میں اس کی وہ صفات دیکھی جائیں گی کہ وہ کن صفات کا حامل ہے۔ اس ریاست کو چلانے کے لیے، اس کا نظام چلانے کے لیے جو اولو الامر انتخاب ہوگا ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ انتظام خلافت چلانے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہم کر رہے ہیں، اس لیے
اس کو ایک نظام چلانے کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس بندے کے سپرد نہیں کی جاتی کہ جو بندہ نااہل ہو۔ اہل کو جو اہل ہے اپنی امانت اس کے حوالے کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ و آطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہیں۔ تو اولو الامر کی اطاعت فرض ہے، لیکن اولو الامر کو کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ وہ نہ تو ظالم ہوں، نہ فاسق و فاجر ہوں، خدا سے غافل اور حد سے بڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں، اور نہ کسی فرد کو ضروری ہے کہ وہ اس کے حکم کو مانے۔ تو اس لیے جو اولو الامر ہے وہ نیک اور ایماندار ہونا چاہیے، کسی گنہگار اور فساد برپا کرنے والے کو اولو الامر نہیں بنانا چاہیے۔ سورۃ کہف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ یعنی وہ بندہ، وہ اولو الامر جو اللہ کی یاد سے غافل ہو اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کروانے والا ہو، اور یہ ایسے شخص کی اطاعت نہیں ہے۔ جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوں اس شخص کی اتباع کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتباع صرف اور صرف نیک شخص کی جائے گی جو دیندار ہوگا اور حد سے گزرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور نادان اور جاہل لوگ جو اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اس اولو الامر کے اس منصب پہ وہ فائز نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے لوگ ایسے منصب پہ فائز ہونے چاہیے جو نادان نہ ہوں، جاہل نہ ہوں، بلکہ علم والے ہوں، دانا ہوں، معاملہ فہم ہوں، کاروبار خلافت کو چلانے کے اہل ہوں، اور کافی ذہنی اور جسمانی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نالائق، نااہل لوگوں کو یہ معاملہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ نادان لوگوں کو اپنے معاملات سپرد نہ کرو، اس سے تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی۔ پھر اس خلافت جو بن جاتی ہے نیک لوگوں کی مشورہ کر کے، تو اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اس میں سورۃ النساء میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ و آطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کوئی نزاع ہو جاتی ہے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم روز آخرت پر، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولو الامر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت
کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سب سے مقدم ہے، اس سے نیچے اولو الامر کی ہے۔ اور جو اولو الامر ہوگا اس کی اطاعت اس صورت میں ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی اطاعت کے تابع ہوگی تو اولو الامر کی اطاعت ہوگی، اور اولو الامر کو اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اولو الامر سے نزاع کا بھی حق حاصل ہے، اور نزاع کی صورت میں آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، جو جج ہوگا، وہ عوام یا اولو الامر کے دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلہ کرے گا تو وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ دب کر کسی کے انڈر آ کر فیصلہ کرے گا تو وہ ظاہر زیادتی ہوگی، وہ عدل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جو عادل ہے، جو حکمران، جو جج ہے، اس کو چاہیے کہ اس پریشر سے اور دباؤ سے نکل کر وہ فیصلہ کرے۔ اگر اس نے کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کیا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہر حال میں اسے عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ اگر عدلیہ ہر طرح کی مداخلت اور ہر دباؤ سے آزاد ہوگی تو وہ عوام اور حکام سب کے مقابلے میں قانون کے مطابق بے لاگ فیصلہ کر سکے گی۔ نہیں تو اگر وہ اس سے متاثر ہو گئی تو وہ ٹھیک فیصلہ نہیں کرے گی اور معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، خدا کے راستے سے تجھے وہ بھٹکا لے جائے گی۔ صحیح قرآن کے اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، اور جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اور اسی طرح ریاست کو بھی ان اصولوں پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ انسانی زندگی میں عدل قائم کرے اور ظلم اور جور کو ختم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو طاقت اور وسائل ہوتے ہیں اس سے وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کرے۔ اگر وہ ایسا کام نہیں کرتی تو پھر اس حکومت کو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اسلام کے دین کے بنیادی رکن ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اس نظام کو قائم کرے گی تو وہ اسلامی زندگی کا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسلامی زندگی کا ستون ہیں۔ بھلائی کو اور نیکی کو ترقی دینی چاہیے، اور یہی اسلام کے آنے کا مقصد ہے۔ برائی کو دبا دیا جائے اور نیکی کو ابھارا جائے اور نیکی کو ترقی دی جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ہم نے اقتدار دے دیا تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسلم معاشرے میں غیر مسلموں کے بھی بنیادی حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور اس کا فرض ہے کہ ان حقوق کا خیال رکھے، ان کی جان کا تحفظ ہو، ان کی ملکیت کا بھی تحفظ ہو، ان کے وہ حقوق انہیں دیے جائیں، ان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، ان کے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھائے جائیں، ان کی عزت کا بھی تحفظ ہے۔ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا اس طرح مذاق نہ اڑائے کہ وہ غیر مسلم ہیں، جو بھی رہ رہے ہیں تو انہی کی عزت ان کے اس کے مطابق عزت کرنی چاہیے۔ ہر قسم کا تحفظ انہیں چاہیے، نجی زندگی میں بھی ان کا تحفظ چاہیے، ان کے گھروں میں بغیر اجازت نہیں گھسنا چاہیے، اجازت لے کر آپ ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ ان کے راز معلوم کرنے کے لیے تجسس نہ کیا جائے، اس تہمت نہ لگے رہا کرو کہ ان کے خلاف کوئی مطلب ہے کہ بات ملے اور ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں، یہ غلط بات ہے۔ ان لوگوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بھی حق حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو دبائیں اور وہ دبتے چلے جائیں اور وہ آواز نہیں، ان کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ ظلم کے خلاف
اگر ان پہ ظلم کیا جائے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق، جس میں تنقید کی آزادی کا حق بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تنقید نہیں کر سکتے، اگر حاکم وقت یا جو وہ گورنر ہے غلط کام کرتا ہے تو اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، وہ اس سے مبرہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حاکم وقت پہ تنقید نہ کریں۔ تنقید کا حق ہر ایک آدمی کو ہے، جو آپ کا اعتقاد ہے، آپ کا ضمیر ہے، اس میں بھی آپ کو اسلام آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے اپنی مرضی سے اپنی آزادی کا حق، اپنے اعتقاد اور ضمیر کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور نہ آپ زبردستی کسی کو مومن کر سکتے ہیں۔ کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بے شک نہ ہو، آپ زبردستی تلوار کی نوک پر آپ اس کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ مذہبی دل آزاری سے بھی ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی غیر مسلم رہ رہے ہیں تو آپ ان کی مذہبی دل آزاری بھی نہیں کر سکتے، ان کے معبودوں کو آپ گالیاں نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو بھی گالیاں نکالیں گے، اس طرح یہ حالات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو قرآن صراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث کی جا سکتی ہے، علم کے ذریعے آپ ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں، اور مگر وہ ہو احسن طریقے سے ہونی چاہیے، نہ کہ آپ شدت سے کام لیں اور زبردستی اور ان کو گالیاں نکالیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں آپ اہل کتاب سے بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری میں اسے بھی پکڑ بھی نہیں سکتے۔ کوئی حاکم وقت کوئی اس طرح نہیں ہے، اگر میں نے جرم کیا ہے مجھے پکڑا جائے، جس نے بھی جو جرم کیا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، کسی کے جرم کے بدلے میں کسی دوسرے کو نہیں پکڑا جا سکتا اور نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اور جس شخص کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی وہ ثبوت کے بغیر اور انصاف کے بغیر نہیں، وہ پورے تقاضے ثبوت کے اور انصاف کے تقاضے کرنے کے بعد وہ پھر جو بھی کارروائی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر صادر کیا جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ بغیر ثبوت کے اور بغیر انصاف کیے آپ اس کو سزا دے دیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ لوگوں کے معاملات اسی طرح نہیں ہے کہ بس جو آیا ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں۔ قرآن نے ان بتا دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ان سے وہ سبق لیں کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ کے علاقے میں اگر آپ کے حکومت میں زیر سایہ کچھ محروم لوگ ہیں، سائل ہیں، غریب ہیں، تو ان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ نہ کہ وہاں سائل ہوں، بھوکے مرتے رہیں اور حکومت اپنی عیاشی کرتے رہے، نہیں، وہ اس حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ محروم لوگ اور سائل لوگ جو بنیادی ضروریات زندگی جن کے لیے مشکل ہیں، ان کی وہ ضروریات پوری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا میں تفریق اور امتیاز نہ کرے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے، اور یہ دین کا ایک حصہ ہے کہ ان باشندوں کے بھی یہ حقوق ہیں کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اور اطاعت صرف معروف میں ہے۔ خلافت میں اگر کوئی ایسے ہیں جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو پھانسی دی جائے۔ تو یہ جو رہزن ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں، ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں، تو اس طرح ان لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ان کو یا تو قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے، تاکہ ملک میں امن ہو، فساد نہ ہو۔ فسادی جو بھی فساد کرے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ان کو حکومت سزا دے، اور باشندوں کو ان کے انڈر عوام کو چاہیے کہ وہ
ان کی تمام بھلے کاموں میں ان کا تعاون کریں، نیکی اور پرہیزگاری میں ان کا تعاون کریں۔ اور اگر کسی ملک کے خلاف دفاع کی ضرورت پڑ گئی ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس میں جان اور مال سے اس کی پوری طرح مدد کریں، خدا کے راستے میں نکلیں، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اور اپنی جان اور اپنے مال سے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، معاہدہ ایسے نہیں ختم ہونا چاہیے اپنی طرف سے نہیں۔ اگر آپ معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو انفارم کریں کہ جی یہ معاہدے کی مدت تھی، یا تو معاہدے کی مدت ختم ہو گئی ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں، اور ان کو بتا دیں، انفارم کر دیں کہ آپ کی یہ مدت فلاں مہینے تک تھی، اب ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے ہیں، لہٰذا فلاں ماہ میں فلاں یا اتنے دنوں کے بعد آپ کا معاہدہ ختم ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے آپ نے ان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ اور جب تم معاہدہ کرتے ہو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ نہیں کہ معاہدہ ہو گیا اور پھر اندر سے جناب بس وہ جھوٹ موٹ کا نہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ جب تم معاہدہ کرو اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو نہ توڑو، اور جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور جب تک وہ دوسرے لوگ اپنے معاہدے پر قائم رہیں تو آپ بھی اپنے معاہدے پر قائم رہیں، آپ ایسے نہیں توڑ سکتے۔ اپنے معاہدوں کی مدت کو پورا کیا جائے۔ اب اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرنا، مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا معاہدہ ہو، معاہد کے خلاف نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یا بد عہدی کا اندیشہ ہو جائے تو آپ یہ بد عہدی ان کی طرف پھینک دیں۔ جو بھی معاملہ کرنا ہے، معاملات میں دیانتداری اور راست بازی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ میں نے قسم کھا لی میرا مال تو بک جائے گا، نہیں، قسم کھاتا ہوں جی میں آپ اس معاہدے پر پوری طرح جی کار بند ہوں، میں نے جی بس یہ خالی پیپر دے دیا ہے، سائن کر دیں جی، بس یہ میرے سائن ہے، آپ جو مرضی لکھتے ہیں پوری کی پوری جو ہے نا جو معاہدہ ہوا ہے، جو باتیں آپ لکھیں گے بس من و عن مجھے قبول ہے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ بات ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی اس پہ پابندی نہیں کرتا تو وہ بڑا خائن ہے، اور یہ اس طرح کی یہ مکر و فریب ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کسی قوم یا کسی قبیلے کی اگر تمہارے خلاف کوئی دشمنی ہے، دل میں کوئی پچھلے وقتوں میں کوئی دشمنی تھی، تو آپ اس طرح نہ کریں کہ وہ آپ حاکم بن گئے ہیں تو پھر ان کی دشمنی آپ کو مشتعل کر دے، آپ غصے میں آ جائیں، ان سے بدلہ لینا شروع کر دیں، تو یہ تم نے اگر ایسا کرو گے تو یہ تم انصاف سے کام نہیں کرو گے۔ انصاف یہی ہے کہ خدا ترسی کی جائے اور ان کو معاف کیا جائے۔ ظاہر ہے آپ حاکم وقت ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی دشمنی، وہ جو عصبیت چھپی ہوئی تھی اس کو ختم کریں اور انصاف سے کام کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ خدا کے مجرم ہوں گے۔ صلح پسندی، اور اگر دشمن آپ جنگ کی حالت میں ہیں یا کسی سے معاہدہ کیا ہے، کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو تمہیں بھی مائل ہونا چاہیے۔ کیوں کہ فساد فی الارض سے بہتر ہے صلح، فساد سے اجتناب کر کے بہتری اور صلح کی طرف آنا چاہیے۔ اور جو بندہ آپ سے نیک برتاؤ کرتا ہے تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ان سے نیک برتاؤ کریں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہوتا احسان۔
زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھی اتنی زیادتی کی جائے جتنی اس نے کی ہے، اس سے اگر آپ بڑھیں گے تو پھر آپ متقی نہیں ہیں، پھر آپ نے زیادتی کی ہے۔ اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ زیادتی کریں گے تو پھر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور برائی کا بدلہ بھی اتنا ہی ہے جتنی اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ پھر اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو تو یہ اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ریاست کو، کسی مملکت کو، کسی ملک کو مفاد اور اغراض کی بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلانا، یہ اصل ریاست کی روح ہے۔ اصل روح یہی ہے، اپنا مفاد اور اغراض کو ایک طرف پھینک کے اسے خدا ترسی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلانا چاہیے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے کہ اس کے جو کار فرما ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کے اخلاق کی پاکیزگی جو ہے نا وہ زیادہ قابل لحاظ ہے، کہ وہ اخلاق اتنے اچھے اور بلند ہونے چاہیے، اور وہ ہر شعبے میں دیانت اور امانت دار ہوں اور عدل و انصاف پہ چلنے والے ہوں۔ تو اس طرح امن پسندی اور عدل اور حسن سلوک پر یہ معاشرہ چلے گا اور بہتر معاشرہ ہوگا۔ نیکی میں تعاون اور برائی سے نفرت۔ برائی میں تعاون نہیں کرنا، نیکی کے کاموں میں آپ نے تعاون کرنا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں نیکی پہ چلنے کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسلام کے اصول حکمرانی، کہ اسلام نے حکمرانی کے اصول جو بتائے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔